منورہ کے کچھ اور مقامات کی زیارتیں۔ جبل احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی مشہور لڑائی جنگ احد ہوئی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ انہی شہداء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تمام شہداء اسی جگہ مدفون ہیں۔ احد کا یہ قبرستان خوبصورت جالی سے بند کر دیا گیا ہے۔ احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر ہم قبرستان والے اعمال ضرور کر لیں، کیونکہ احد کے میدان میں بھی ایک قبرستان ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہ ایک خوبصورت مسجد ہے۔ ہجرت کے سفر میں مدینہ منورہ سے پہلے قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور مسجد بھی آپ نے خود تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ میرے محبوب تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد کی بھی ضرور زیارت کریں اور اس میں بھی نماز پڑھیں۔ روایتوں میں ہے ہر سنیچر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے، لہٰذا یہاں بھی حاضری دے اور نماز پڑھ کر یہ شرف حاصل کریں۔ مسجد جمعہ ہجرت کے سفر میں قباء سے جب مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ پڑتا تھا، وہاں رک کر آپ نے جمعہ ادا کیا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اس جگہ اب خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد قبلتین وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر یہ مسجد ہے۔ اس میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہے، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبۃ اللہ کی طرف، مگر اب نیچے کی طرف کی جو محراب ہے اس جگہ پر حکومت نے دروازہ بنا دیا ہے اور محراب اوپر بنا دی ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کا قلبی رجحان بیت اللہ کی طرف رک کرنا تھا، اس لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب آپ کے چہرے کو بار بار ہم آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ان قریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کی آپ کو دلی آرزو ہے۔ پھر ایک مرتبہ عین نماز میں حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو آپ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اس لیے اس مسجد میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مسجد اجابہ جنت البقیع سے شمال کی جانب یہ مسجد آبادی کے درمیان واقع ہیں۔ اس کو مسجد بنو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کبھی یہاں بنو معاویہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی اور دیر تک دعا مانگی۔ اس کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، ایک یہ کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ میری امت اجتماعی طور پر غرق نہ ہو، یہ 2 دعائیں قبول ہوئی، تیسری یہ کہ ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔